جی تو یہ حافظ صاحب سے رضوی صاحب آ گئے ہیں، یہ ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ بدل گئی ہے نئے زمانے میں، آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ آج تو اقبال کا شکوہ بنتا ہے اور لوگوں سے چھٹی پہ پریشانی نہیں ہوئی ہے، جن لوگوں کو ایسٹر کی چھٹیوں پہ پریشانی نہیں ہوئی ہے، لیکن اقبال کی چھٹی پہ انہیں بڑا درد محسوس ہوا، انہیں لگا کہ جناب اعلیٰ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اسی دن آرڈر جاری کر دیے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کل کوئی چھٹی نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آدھی آدھی رات کو بلے والوں کے لیے، شیری مداری کے لیے، نون والوں کے لیے اور دنیا داروں اور مغرب کے اشاروں پہ ناچنے والوں کے لیے آدھی رات کو کوٹ کھولنے والوں، اقبال تب سے اتنے سوال کر رہا ہے تمہارے کوٹ کسی کے لیے رات کو کھل گئے کہ اس عورت کو گاڑی میں سے گرفتار کیا گیا، تمہارا کوٹ نہیں کھلا تو اس کے لیے نہیں کھلا جو حافظ قرآن مبشر شہید ایمبولینس کے اندر اس کی لاش رکھے انہیں عدل دینا گوارا نہ کیا۔ تمہاری چھوٹی عدالتیں بھی تمہارے چھوٹے کوٹ بھی اسلام کے دعوے داروں کے لیے دن کو نہیں کھلتے ہیں، لیکن رات کو بھی کفر کے چمچگیروں کے لیے تمہارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ان کرسیوں کے اوپر قاضی ابو یوسف جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، آج ان کرسیوں کے اوپر امام محمد جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، آج ان کرسیوں کے اوپر وہ اکابر سلاطین اسلام کیا ثوابدین پہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ نہیں بیٹھے ہیں۔ اس لیے اقبال کہہ رہا سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ پاکستان کے تخت میں حضور کا دین لا کے رہ گیا، اب تو دیکھے گی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، حب الوطنی کے نام منصب نبی کہتے ہیں جناب کیسے پاور آئے گی، کیسے طاقت آئے گی، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم یورپ سے مقابلہ کریں، امریکہ سے مقابلہ کریں۔ میں نے کہا تمہارے پاس تو غوری بھی ہے، ابدالی بھی ہے، شاہین بھی ہے، ابابیل بھی ہے، زرار بھی ہے، ساری چیز اور دنیا کی پاورفل بہترین فوج بھی ہے۔ ایک بار ان گھوڑوں کو کھول کے حضور کے دین کے لیے نکلو تو صحیح ہے، اللہ تمہارے لیے رستے آسان کر دے گا۔ لیکن اگر تم لوگوں نے ساری زندگی کفر کے چمچوں کی پروٹوکول اسی میں کرنے ہیں تو پھر کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بس اقبال کے اسی شعر کے ساتھ بات میں ختم کرتا جاؤں۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہوں، ہمارا ملک عزت والا ہو، ہماری ملت عزت والی ہو، تو اقبال کہتا ہے میرا ایک مشورہ مانو، تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ کسی نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر سمجھتے تو یہ باتیں نہ کرتے۔ یہ پاکستان میں پھر تقسیم در تقسیم کے تمام دھوئیں اٹھتے نظر نہ آتے ہیں۔ یہ سندھی مہاجر پٹھان پنجابی کشمیر کی باتیں نہ آتی ہیں۔ اگر یہ لوگ جناب اعلیٰ پہلے افغانی ایرانی عراقی اور یہ عربی عجمی کی تقسیمیں پیدا نہ کرتے ہیں، اگر یہ سارے اس لیے کھڑے ہو جاتے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، اور پاکستان کا قبلہ پیر سید ظہیر حسن بخاری نعروں کی گونج میں استقبال۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، علامہ زاغم اسلام ڈاکٹر محمد اقبال۔ تو بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ تمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ ہم تو اقبال کے عشق کا سفرے پورے دنیا میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور ایک اقبال نے کہا تھا نا اپنی زندگی میں کہ میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جس کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ پھر امیر المجاہدین نے ہزاروں ایسے پیدا کیے جن کو موت دیکھ کر پیچھے کر لیتی ہے۔ بھائی اسی اس شیر دی قبر تے آیا جنہیں آنکھیں اسی کے نکل کر سہارا سے علامہ اقبال کہتا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق۔ اقبال کہتا جس طرح امیر المجاہدین کے ریشے ریشے میں سما جائے پھر بنتا کیا ہے؟ کہتا ہے آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم،
اور آگے اقبال نے یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب، پوری دنیا کے مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے اپنے راز کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک. کہنا اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر، کبھی IMF کے دروازے پر، اور جناب کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی فلاں کے دروازے پر، کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر. اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم. اقبال کہتا ہے اگر تو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے، پھر اگر تیری خاک میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ تیری ٹھوکر میں کیسر و کسرا پڑے ہو، اور تیری ٹھوکر میں سارا جہان پڑا ہو. اگر نہ پہچانے تو پھر تم کبھی اس کے دروازے پر اور کبھی اس کے دروازے پر. آخر میں اقبال نے آپ کمال بات کر دی، کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہتا ہے جس کا دل آزاد ہے نا وہ آزاد ہے. ہاں، جس کا دل آزاد ہے وہ آزاد ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وہ آزاد ہے. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہہ رہا ہے یہ جتنا تم اکٹھا کر رہا ہے، جتنا کچھ تو لے کر آ رہا ہے، یہ سارا موت کا سامان ہے. شکم سامان موت. دل کی آزادی کیا ہے کیا دل کی آزادی؟ دل کی آزادی تو یہ ہے کہ 8 تلواریں، 313 کرنے والے. سبحان اللہ. پوچھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت صاحب بن معاذ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں ذل بالا من شیتا، سالم من شیتا، آدم من شیتا، خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے کیسر و کسرا سے جنگ لڑ لیں گے، سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. پھر اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال تاریخ تو بتاتی ہے گھوڑے ان کے پاس 2 ہیں، انہوں نے سمندروں میں کیا ڈالنا ہے؟ اقبال کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باہروں پر در گوشہ دامان اس. جس سے دل وچ عشق رسول نہ ہوئے تو پھر وہ کہیں ساڑھے کو طاقتہ بھی ہیں، اور ساری قوتیں ہوندیاں ہندو کشمیر لے جاوے. اقبال دیکھتا صحیح تیرے دیس دا حال انہوں نے کیتا، دیکھتا صحیح آج ساریاں طاقتہ ہوندیاں اسی ہر طاقتوار دے تھلے لمے پہ آیا، اور ساڑھا دل کردہ کدی جناب چائنا دے تھلے کدی رشیا دے تھلے. اقبال اسلام کی میں ہوتے آیا، کہندہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے کیا تھا زور حیدر. اور وہ نہیں کوئی صحابہ جا کے مدینہ پاک کے ڈنڈ بیٹھ کر نہیں سے لاندے. اقبال کو پوچھ لاؤ کہ صحابہ کی کرتے سن، کہندہ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی. انہوں نے پوری دنیا نے تھلے لایا. کیا اسلحے نال جنگ لڑیے جانیاں اور جنگاں دا جذبے نال لڑیے جانیاں، آپ دا جذبے نال لڑیے جاندا. کہنے نہیں اسی جنگ چھیڑ دئیے، میں کہ نہیں سارے کو لتر کھاؤ، لتر کھاؤ، اسی اس دم تک لتر کھاؤ جدو تک تسی اسلام تک واپس نہیں آ جاندے، اسلام مزاج تے واپس نہیں آ جاندے، اس دم تک سارے دے کے لیٹو. لیکن انشاءاللہ ایک گل اس طرح رہنی نہیں، اس طرح رہنی نہیں. اسلام دبن واسطے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے واسطے آیا. بے شک اسلام نے غالب ہو کے رہنا انشاءاللہ، نظام نے غالب ہو کے رہنا انشاءاللہ. جتنا دبایا جائے گا. اچھا اے پوری دنیا نے موت تو ڈرانے اور جھلیا. اقبال کہندا شہادت ہے مطلوب و مقصود ہو، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جدو مومن کا مقصود ہی شہادت ہے اس کو موت کو کتنے ڈر لگتا. لیکن جڑے ساڑھے ہوتے مسلط ہیں اقبال انہوں نے بارے بھی کیا گیا کیوں کونن. اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. گھر بیٹھے تک کمی جا رہی ہے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہتا تو کی سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان چھٹ جائے گی. اور جھلیا جنہ دے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا
انہاں تو پاکیزہ دل کسی نے نہیں پائے. انہاں دی بھی لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جان نہیں چھٹی. کدی سرک کدی تبوک کدی یرموک کدی قادسیہ پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور تو کہنا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آ جائے گا. اس طرح نہیں آئے گا اسلام. اقبال آئے گا کس طرح؟ اقبال کہتا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہتا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. آخر اقبال نے کمال کر دیتی. کہتا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو. اقبال کہتا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہرباں. اقبال کہتا تو زمینی گلا کرتا تو این نگاہ چکی تو سورج بھی بے نور ہو جاوے. اگر دل زندہ رکھتا اور اگر دل مردہ رکھتا تو پھر جو مرضی تیرا چاہا جو تیرا دل کرتا ہو کری رکھ. اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا. تیرے اقبال کے آخر میں کہا نا امیر المجاہدین جو ہمیں فکر دے کر گئے. اقبال کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ. اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. کیا بات ہے. اور اقبال ان غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. کیا بات. میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ ہور کے لیے جہاں میں فراغ. اور اقبال نے ہم سب کو کہا غیرت کو بھی بیگانہ کر دیتا. اور اقبال کہتا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اسی ساری چیزاں مغرب میں جوڑی جا رہے ہیں. لہذا وہ کو کھا رہے ہیں انہوں نے بھی جانا, وہ غلط کر رہے ہیں انہوں نے بھی جانا. اقبال کہتا نا 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 اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہندا تو انہاں نال کردا جنہاں نوں اپنے ماں پیو تے نہیں پتا تو انہاں دے نال کردا تے تیرے نسب حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری تو انہاں دے نال گلا کردا. انہاں کو تو ہے شے حقیقت کوئی نہیں, وہ تو کاغذی پھولن. اقبال کہتا میں پورا یورپ پھریا مینوں کسے ایک پھول وچوں بھی خوشبو نہیں آئی. کسے ایک پھولے سارے کاغذی پھولن. انہاں کو تو خوشبو لینا ادھر آ. اقبال کہنا پھر کی ملے گا؟ کہندا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال. تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاد. اور اقبال آخر میں مغربی دانشوروں کو کہتا ہے جنہوں نے انگریز کی عینک لگا کے اسلام پڑھا ہے نا. اقبال آخر میں کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. کہتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں نا سارے مغربی دانش ہے جی. اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
بادشاہ مسجد سے. اس کے بعد ہم نے پیر سے ملا میں آج ہم نے تقریر بھی سنی. آپ ساتھ سے رضوی کی, انہوں نے بھی آنا تھا ادھر. ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تحریک لبیک کے امیر بھی آئے ہوئے تھے. تو اب ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بادشاہ مسجد سے ابھی نکلے ہیں اور ساتھ ہی بہت مزہ آیا آج.